بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا، اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے۔ اخفاء کی تلقین ہوا کرتی تھی، یعنی اسلام کو چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار غالباً 9 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر کعبے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ خطبے کا شروع ہونا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عزت اور شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، کان ناک سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہیں جایا کرتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا وہ سب کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثے سے وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر
وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی بدولت یہ مصیبت آئی ہے، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی بات کی، ان سے محبت کی بات کی۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی تو آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری ہے۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو کوئی خبر نہیں، کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام جمیل رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں محمد کون ہے اور کون ابو بکر ہے، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھ لوں گی۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، برداشت نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے خوف نہ کرو۔ ام جمیل نے خیریت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، خیریت سے ہیں، اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف رکھے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ کو خدا کی قسم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی ہی، وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہیں کر لوں گا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظام کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی اذیت پہنچ جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سے لپٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور تمام مسلمان بھی رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرمائیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان بن گئیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا جو آپ کے پاس حاضر ہے اس کے برابر۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا
میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو گھر والوں نے پوچھا کیا وجہ تھی، کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا کی اتنی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابوبکر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پھٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا ابوبکر تم پر ایک وقت خوشحالی کا تھا، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ ابوبکر تڑپ کر بولے اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزار دوں اور شدید عذاب میں مبتلا رہوں حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، اے اللہ کے نبی آپ کی معیت کے بدلے یہ کچھ برداشت کرنا میرے لیے سب آسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے، اب ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو ایک زوردار تپھڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق اچھے برے انجام کا نہیں سوچنے دیتی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔